خشوگی قتل کی ذمہ دار اس کی منگیتر، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کہا جا رہا ہے کہ خشوگی کو قتل کرنے کے لیے اس کی منگیتر کو استعمال کیا گیا، جو اس کو وہاں سعودی قونصل خانے لے کر آئی یا اس کو وہاں لے جانے کی وجہ بنی۔ اگر یہ بات سچ نہیں بھی ہے تو بھی سعودی عرب کو اس کی منگیتر کو شامل تفتیش کرنا چاہیے، جو کہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اگر جمال خشوگی کی لاش مل بھی گئی تو وہ سعودی عرب نہیں جائے گی۔ مقتول جمال خشوگی کے بیٹوں نے CNN سے انٹرویو میں واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ان لوگوں کے اختیار کردہ موقف سے اختلاف کیا ہے جو ان کے والد کی موت سے ناجائز سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ان کا مقتول جمال خشوگی یا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سچ بولا جانا چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی اکثریت جو کچھ کہہ رہی ہے، جمال خشوگی کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں تھا۔ دراصل یہ لوگ ان کی موت کے کیس کو سعودی عرب کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں اور اپنی کسریں نکالنا چاہتے ہیں یا اپنی نفرت کا اظہار چاہتے ہیں تاکہ اپنے سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچا سکیں۔ جمال خشوگی کے بڑے بیٹے صلاح الدین خشوگی نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، شاہ سلیمان نے یہ بات زور دے کر کہی ہے، جو کوئی بھی اس واقعے میں ملوث ہے اس کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور مجھے ان کی بات پر اعتبار ہے۔ ایسا ہوگا ورنہ سعودی عرب کبھی اپنی داخلی تحقیقات شروع نہیں کرتا۔ صلاح الدین خشوگی اور ان کے بھائی عبداللہ خشوگی کا واشنگٹن میں CNN سے انٹرویو ان لوگوں کے چہرے پر ایک طرح سے چانٹا ہے جو اس قتل کیس کو سعودی عرب کی شہرت کو داغدار کرنے اور اس کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اس کی کچھ پرواہ نہیں تھی کہ حقیقت میں ہوا کیا ہے اور جمال خشوگی خاندان کے کیا محسوسات ہیں۔ سعودی عرب نے جمال خشوگی کے قتل پر ایک واضح اور دو ٹوک موقف اختیار کیا ہے اور اس کا اظہار شاہ سلیمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے یوں کیا تھا کہ جو لوگ بھی قتل کے اس واقعے میں ملوث ہیں انہیں سزا دی جائے گی اور انصاف کا بول بالا کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں حکام اس سمت میں کام شروع کر چکے ہیں، تاہم سعودی عرب کے دشمن ان سنجیدہ اور عملی اقدامات کو نظر انداز کرتے ہوئے خشوگی کیس کو ایک رستے ہوئے زخم کے طور پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، لیکن مملکت کی سیاسی کمان فیصلہ کن اور پرعزم انداز میں اس کے خلاف کھڑی ہے۔ صلاح الدین اور عبداللہ خشوگی کا CNN سے انٹرویو میں کہنا تھا کہ انہیں سعودی عرب کے نظام عدل میں یقین ہے اور عدلیہ پیشہ ورانہ انداز میں اپنا کام کرے گی۔ بالخصوص مملکت کی اعلیٰ اتھارٹی شاہ سلیمان نے صلاح الدین کو ملاقات میں یقین دلایا تھا کہ جس کسی نے بھی ان کے والد کو قتل کیا ہے اس کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور اس سے واضح اور شفاف انداز میں انصاف کیا جائے گا۔ صلاح الدین نے اپنے والد کے کیس سے مفاد حاصل کرنے کی کوششوں پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ابھی تک آگے آ رہے ہیں اور وہ ان کی وراثت کے دعوے دار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان میں سے بعض اس معاملے کو سیاسی انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ہم ان سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کے خون سے ناجائز فائدہ اٹھانے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ جب ان سے انٹرویو نگار نے پوچھا کہ انہیں سعودی عرب کی سیاسی کمان کے وعدوں پر اعتماد ہے تو انہوں نے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا، ہاں، یوں انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے جو سعودی عرب اور اس کے عوام کا برا چاہتے ہیں۔ جمال کا انصاف کے عنوان سے نعرہ بازی کرنے والوں کی کوششوں پر خشوگی خاندان کو تشویش لاحق ہے اور اس کے خیال میں اس طرح رائے عامہ پر منفی انداز میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے انصاف سے انحراف ہی کا راستہ کھلے گا اور ان لوگوں اور فریقوں کے ہاتھ میں ایک پتہ آ جائے گا
جو سعودی عرب پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور اپنے سیاسی، سیکیورٹی اور اقتصادی مفادات کا حصول چاہتے ہیں۔ انہیں اس سے کچھ غرض نہیں کہ جمال کے ساتھ در حقیقت معاملہ کیا پیش آیا تھا، کیونکہ ان کا اپنا پہلے سے طے شدہ ایک ایجنڈا اور مقاصد ہیں، اور وہ ان کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ اس تناظر میں صلاح الدین کا کہنا تھا کہ رائے عامہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن مجھے یہ خدشہ لاحق ہے کہ اس کو زیادہ سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لوگ اس طرح کے تجزیے کر رہے ہیں جن سے ہم سچائی سے دور جا سکتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر سیاسی تجزیے اچانک وارد نہیں ہو رہے، بلکہ جان بوجھ کر کیے جا رہے ہیں۔ ان کے ذریعے سعودی مملکت کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تاکہ اس کا نشاط ثانیہ کا سفر تاخیر کا شکار ہو جائے اور وہ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 پر عمل درآمد سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ ویژن صرف سعودی عرب کی نشاط ثانیہ ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے آئندہ 30 سال کے دوران میں مختلف مشرق اوسط کو تخلیق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جیسا کہ ولی عہد نے چند روز قبل ہی کہا ہے کہ یہ نیا مشرق اوسط ایک بالکل نیا یورپ ہوگا۔ بہت سے ممالک اور جماعتیں جو سعودی عرب کو ایک جدید، مضبوط اور پیداواری معیشت کی حامل ریاست کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس تبدیلی کی راہ میں حائل ہونا چاہتے ہیں۔ صلاح الدین نے انٹرویو میں یہ بھی بتایا کہ وہ اور ان کا خاندان سعودی عرب لوٹنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جدہ میں بینک کاری کے شعبے میں اپنا کام جاری رکھ سکیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سعودی عرب میں یقین رکھتے ہیں اور اس کو اپنا پہلا اور آخری مادر وطن بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی تمام غیر منطقی وضاحتوں اور افواہوں کو مسترد کر دیا ہے۔ بالخصوص انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اپنی ملاقات کے بعد بعض میڈیا ذرائع کی اطلاعات پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی شاہ سلیمان اور ولی عہد سے ملاقات کے حوالے جن تجزیوں میں منفی آراء کا اظہار کیا گیا ہے وہ محض بے بنیاد دعوے ہی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جمال کے دوسرے بیٹے نے کہا کہ وہ بے تکان میڈیا کے دعووں پر حیران و پریشان ہیں۔ وہ خاشقجی خاندان کے احساسات کو ملحوظ رکھے بغیر ہی من گڑت کہانیاں پھیلا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم میڈیا اور گمراہ کن اطلاعات کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے اتراؤ چڑھاؤ رونما ہو رہے ہیں۔ ان کا اشارہ علاقائی اور عالمی میڈیا کی دیو مالائی کہانیوں کی جانب تھا، جن کی دلیل و منطق کو بالائے طاق رکھ کر تشہیر کی جا رہی ہے اور جان بوجھ کر صحافت کے پیشہ ورانہ معیارات کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ خاشقجی خاندان کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمال خاشقجی کی مغفرت فرمائے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے حب الوطنی پر مبنی موقف پر کان دھرے جائیں، اور وہ غیر ملکی مداخلت کو مسترد کرتا ہے۔ مقتول کے خاندان نے سعودی عرب کی عدلیہ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور کیس کو سیاسی رنگ دینے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا ہے۔ مقتول جمال کے بیٹوں نے اس وقار، حب الوطنی اور وفاداری کا اظہار کر کے ان لوگوں کو خاموش کر دیا ہے جو ان کے ملک کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں اور اپنے اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے ان کے والد کی موت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب سعودی عرب کی شہرت اور استحکام کو نقصان پہنچانے کے درپے لوگ اس خاندان کی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیں گے یا وہ ان کا احترام نہیں کریں گے اور اپنے تخریبی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی راہ پر چلتے رہیں گے؟ لیکن سعودی عرب پہلے بھی ایسی تخریبی کوششوں کو اپنے پہاڑ جیسے بلند عزم کے ذریعے ناکامی سے دوچار کر چکے ہیں۔ وہ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تخریبی ذہنیت کے حامل لوگوں کو امید تھی کہ اس بحران سے وہ سعودی عوام اور شاہ سلیمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان کھچاؤ کی سی کیفیت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن ان کے چلائے گئے تیروں کا رخ انہی کی جانب ہو گیا ہے اور ان کی سب کوششیں رائگاں چلی گئی ہیں۔